ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 168ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر اٹھائے جانے والے سوالات کا معقول دلائل کے ساتھ جواب استماعت فرما رہے تھے۔ ان اعتراضات پر مزید تفصیل آپ کے سامنے اس وقت ہم پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، پھر ایسا گھٹیا اعتراض اٹھانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہستی جس نے اپنے سر پر اتنے بڑے کام کا بوجھ اٹھایا تھا کہ نہ دن کو سکون میسر تھا اور نہ رات کو آرام، وہ مجسمہ عفت و حیا کہ جس نے انسانیت کو پردے کا عظیم بابرکت قانون عطا کیا، خود اس قانون پر بھی یورپ کے لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور آدمزاد کو قلب و نظر پر قابو رکھنا سکھایا، اور وہ ہستی کہ جس کے اوقات کا زیادہ حصہ ریاست اور معاشرے کے وسیع مسائل میں کھپ جاتا تھا، اور جس کے نجی اوقات پیروں کو متورم کر دینے والے لمبے لمبے قیام و صلات میں صرف ہوتے تھے، آخر کیسے اس کے بارے میں وہ فضول باتیں سوچی جا سکتی ہیں؟ پھر لذت پسند بادشاہوں اور فاتحوں کی سی کوئی بات اس میں نہیں دکھائی دیتی، نہ وہ جابر و ظالم ہے، نہ اسے شراب اور موسیقی اور فاخرہ لباسوں سے دلچسپی ہے، بلکہ الٹا اس نے معاشرے کو نفسانیت انگیز تفریحات سے پاک کیا، نہ اس نے نہ ازواج کو دنیوی عیش و عشرت کے سامان فراہم کر کے دیے، نہ ریشم اور سونے سے ان کے بدنوں کو سجایا، بلکہ اپنی درویشانہ زندگی کے رنگ میں ان کو بھی رنگ دیا۔ پھر ان کی ایسی نازبرداری کبھی نہیں کی کہ ان کی خوشنودی تحریک کے مفاد پر مقدم ہو جائے، یا کوئی ادنا سے ادنا اصول بھی ترک کرنا پڑے، بلکہ ایسے موقعوں پر ان کی سختی سے تادیب کی، اور ایک موقع پر تو نان و نفقے کا معیار بلند کرنے کے مطالبے پر ہی صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ اس فقیری میں ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ میں رخصت کیے دیتا ہوں۔ کیا یہ سارے احوال مل جل کر ان لغو اعتراضات کا پوری طرح قلا قما نہیں کر دیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح جن خاص ضرورتوں پر مبنی تھے، وہ کچھ یہ تھیں کہ قبائلی نظام کا خاصہ یہ ہے کہ دائرۂ عصبیت بڑا محدود ہوتا ہے، اور اس کی سرحدات بہت ہی مضبوط رکھی جاتی ہیں۔ قبائلی ذہن اپنے اور پرائے میں پورے تعصب کے ساتھ فرق کرتا ہے، اور اندری حالات بکھرے ہوئے بے شمار قبائل کو جوڑنے کے لیے جہاں انسانیت گیر نظریے کی ضرورت تھی، وہاں قائد کی ایسی شخصیت بھی مطلوب تھی جو سب کے لیے انہیں تو بیشتر اہم قبائل کے لیے اپنائیت رکھتی ہو۔ عرب میں عملاً اصلاح و تعمیر کا کوئی کام کرنا کسی ایسے شخص کے لیے تو سرے سے ممکن ہی نہ تھا جس کا اپنا کوئی قبیلہ نہ ہو، بلکہ معزز قبیلہ نہ ہو، لیکن کام کو کامیابی سے تکمیل تک لے جانے کے لیے بین القبائلی روابط کی ضرورت تھی، اور یہ سیاسی ضرورت بعض ازدواجی علائق کے لیے داعی بنی۔ مثلاً ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو لیجئے۔ یہ بنو مستلق کے قبیلے کی خاتون ہیں۔ پورا قبیلہ نہایت طاقتور تھا، اور ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں مشہور تھا اور معروف تھا۔ خود حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا والد نامی رہزن تھا۔ اسلامی حکومت سے اس قبیلے نے شروع ہی سے سخت عداوت اختیار کی۔ یہ نہ نظم کو قبول کرنے پر تیار تھے، نہ معاہدانہ روابط کے لیے آمادہ، بلکہ مخالفت کے ہر محاذ پر موجود۔ آخر اس قبیلے کو فوجی طاقت سے دبایا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیدیوں میں آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو جماعت کے لوگوں نے پورے قبیلے کے قیدیوں کو رہا کر دیا کہ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، اور اب ہم ان کو قید میں نہیں رکھ سکتے۔ اس نکاح کی برکت دیکھیے کہ پورا قبیلہ رہزنی چھوڑ کر امن پسند مطیع نظام بن گیا۔ اب مدینے کی حکومت کا قائد ان کا اپنا عزیز تھا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے کو لیجئے۔ نجد کا علاقہ جہاں انتہائی سیاسی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ قریش کا ایک تجارتی راستہ عراق جانے کے لیے ادھر سے بھی گزرتا تھا، وہاں دعوت کے لیے اس کی زمین بے حد سنگلاخ ثابت ہوئی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک دعوتی و تعلیمی وفد کے 70 قیمتی افراد کو شہید کر دیا تھا۔ پھر متعدد بار اہل نجد نے اسلام کے خلاف فتنہ انگیزیاں کی تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سردار نجد کی اہلیہ کی بہن تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کے ہوتے ہی فضا بدل گئی، اور نجد مدینے کے زیر اثر ہوتا گیا۔ علاوہ ازیں ان کی متعدد بہنیں نہایت ممتاز سرداروں سے بیاہی ہوئی تھیں۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور کیجئے کہ قریش کے سردار اعلیٰ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ اس نکاح کے بعد ابو سفیان پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر میدان میں نہیں آئے،
اور اس کا زور مخالفت ٹوٹ گیا، بڑی حد تک اس نکاح نے فتح مکہ کا راستہ ہموار کر دیا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے، یہ ایک اونچے یہودی سردار حی بن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ ان کے خاندانی مرتبے کے پیش نظر یہ کسی طرح موضوع نہ ہوتا کہ ان کو کسی معمولی گھر میں جگہ ملتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو پھر یہود کبھی مخالفانہ محاذ کا احیاء کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن سے یہودی اعزاء کی مالی خدمت بھی کرتی رہتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے پس منظر میں دوسرے محرکات کے علاوہ ایک سبب یہ بھی کام کر رہا تھا کہ اسلامی معاشرے کے لیے جن رفقائے خاص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشیر بنا کر قیادت کی ترتیب دی، ان میں سے 4 سرکردہ ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے ذاتی علائق قائم کیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جناب فاطمہ سے زینت بخشی، اور اندری صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حلقہ قرابت سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی کڑی بن کر مستقبل کے ان قائدین کو باہم دیگر مربوط کر دیا۔ اسی طرح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی بنو نجار مدینے سے تھا۔ ان کا پہلا نکاح سکران بن عمرو سے ہوا تھا، اور سہیل بن عمرو جو معاہدے حدیبیہ کے وقت قریش کے نمائندے تھے، سکران کے بھائی تھے۔ سکران نے حبش میں انتقال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ان کی تالیف قلب کے لیے اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ 10ویں سال نبوت کا ہے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یعنی 50 برس کی تھی۔ بعد میں انہوں نے ازدواج کی جسمانی مدعا سے بے نیازی اختیار کر لی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تفصیلات ہیں اور یہ حقائق ہیں جو پیچھے کے نکاح کے پیچھے کیا کیا جو ہے راز پنہاتے اور کس طرح کی حکمت عملی تھی، لیکن جو ہے سوال کرنے والے وہ سوال کرتے ہیں، اعتراض ایسا جتاتے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، یا جن کو ہوتا ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، اسلام سے دشمنی کا کھلا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہ اب ناظرین گرامی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم۔